أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج ہم الحمدللہ سورہ محمد میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ قرآن پاک کی 47 صورت ہے، 47ویں صورت ہے، اور ایک متواتر مکی صورتوں کے بعد مدنی صورت ہے۔ اس کے مضامین یہ شہادت دیتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس وقت نازل ہوئی جبکہ جنگ کا حکم تو دیا جا چکا تھا، لیکن ابھی جنگ عملاً شروع نہیں ہوئی تھی۔ آگے اس صورت میں جو مضامین آئیں گے وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ اور جس زمانے میں، یہ تفہیم القرآن میں اس صورت کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے کہ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ مدینے کی چھوٹی سی بستی ہر طرف سے کفار کے نرغے میں گھری ہوئی تھی، اور وہ اسے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے وہاں سے مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تھے، تو مکہ اور مکہ کے علاوہ دیگر قبائل۔ مسلمانوں کے لیے اس حالت میں دو ہی رستے باقی رہ گئے تھے کہ یا تو دین کی دعوت اور تبلیغ سے دستبردار ہو جائیں، یعنی کہ چھوڑ دیں اسے اور جاہلیت کے آگے ہتھیار ڈال دیں، یا پھر جو بھی ان پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے اس کے ساتھ لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیشہ کے لیے اس بات کا فیصلہ کر دیں کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کو رہنا ہے یا جاہلیت کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس چھوٹی سی جو مسلمانوں کی آبادی تھی اس کو کمزوری کی نہیں بلکہ عظمت کی راہ دکھلائی، جو کہ ایک ہی رستہ ہے جو اہل ایمان کے لیے ہے، عظمت کا رستہ۔ اور پہلے سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں جنگ کی اجازت دے دی گئی تھی، اور پھر سورہ بقرہ میں آیت 190 میں اس کا حکم دے دیا گیا۔ مگر اس وقت یہ بات ہر شخص جانتا تھا کہ جو حالات تھے اس میں جنگ کے معنی کیا ہیں۔ مدینے میں چھوٹی سی جماعت تھی جو کہ پورے مدینے میں کو اگر ملا لیں تو 1000 سے زیادہ افراد نہیں تھے، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سارے عرب کی جاہلیت سے ٹکرانے کے لیے تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر لڑائی کے لیے جس ہتھیار کی ساز و سامان کی ضرورت تھی وہ بھی اپنا پیٹ کاٹ کر فراہم کرنا تھا۔ اور حالات یہ تھے کہ ابھی مہاجر بھی پوری طرح آباد نہیں ہوئے تھے، بسے نہیں تھے، اور چاروں طرف سے اہل عرب نے ان کا جو اکانومیکل بائیکاٹ ہے وہ بھی کر دیا تھا۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور اس کا موضوع، اس کا جو مزاج ہے وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے تیار کیا ہے، ذہنی طور پر ہمت پیدا کی ہے، اور اس سلسلے میں ابتدائی ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں دے دی ہیں۔ اور یہ آتا ہے کہ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ القتال بھی ہے۔ اب اس میں کون کون سے مضامین آئے ہیں، پہلے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں، پھر صورت شروع کریں گے۔ بالکل ابتدا میں یہ بتا دیا گیا کہ اس وقت دو گروہوں کے درمیان مقابلہ درپیش ہے۔ ایک کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ حق کو ماننے سے انکار کر چکا ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ اللہ کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے، اور دوسرے گروہ کی پوزیشن یہ ہے کہ اس نے حق کو مان لیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ پہلے گروہ کی تمام سعی اور عمل کو اللہ تعالیٰ رائے گا اور بیکار کر دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جبکہ دوسرے گروہ کے حالات اللہ تعالیٰ نے درست فرما دیے اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا کریں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ہدایات دی گئیں کہ جنگ میں کس طرح سے لڑی جانی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی کا یقین دلایا گیا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ اس راہ میں جو بھی قربانیاں وہ دیں گے ان کے اوپر بہترین اجر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کریں گے، اور یہ بھی اطمینان دلایا گیا کہ کوئی بھی قربانی جو اس راستے میں وہ کریں گے وہ بیکار اور رائگاں نہیں جائے گی۔ پھر کفار کے متعلق بتایا گیا کہ ان کو اللہ کی کوئی تائید اور رہنمائی میسر نہیں ہے، وہ اس سے محروم ہے، لہٰذا تم فکر نہ کرو، ان کی کوئی بھی تدبیر اہل ایمان کے مقابلے میں کارگر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر روئے سخن منافقین کی طرف مڑتا ہے، کیونکہ اب مدینے میں منافقین سے پالا پڑا۔ تو یہ کہا گیا کہ
یہ وہ منافقین تھے جو جنگ کا حکم آنے سے پہلے بڑے زور و شور سے کہتے تھے کہ اگر حکم آ جائے گا تو ہم سب سے پہلے اس پہ لبیک کہیں گے، مگر جب یہ حکم آیا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ اپنی عافیت کی فکر میں لگ گئے کہ کس طرح اپنا بچاؤ کریں، اور اس فکر میں وہ کفار سے بھی سازشیں کرنے لگ گئے تاکہ وہ اپنے آپ کو جنگ کے خطرے سے بچا لیں۔ لہٰذا یہ بات بتاتی گئی کہ یہ جو آزمائش آئی ہے کہ قتال کا حکم آ گیا اور اب جنگ کرنی ہے، سر پہ کھڑی ہے جنگ، تو اس آزمائش میں جو شخص کھوٹا نکلے گا اس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس اصل ایمان ہے ہی نہیں۔ بے شک کہ وہ نمازیں ادا کر رہا ہے، بے شک کہ وہ روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن اللہ کے یہاں کسی اجر کا مستحق نہیں ہوگا کیونکہ ایمان اس میں ہے ہی نہیں۔ یہاں اس آزمائش میں کھوٹے اور کھرے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ پھر مسلمانوں کو اس کے بعد یہ تلقین کی گئی ہے کہ بے شک ان کی تعداد کم ہے، ان کے پاس بے سر و سامانی ہے، کافر تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ان کے پاس بہت زیادہ سامان بھی ہے جنگ کا، لیکن یہ سب دیکھ کر ہمت نہ ہاریں، ان کے آگے صلح کی پیشکش کر کے کمزوری کا شکار نہ ہوں، جرأت کریں۔ اگر ایسا کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گئے آج تو پھر ان کی جرأتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو مسلمان ایسا نہ کریں، اللہ کے بھروسے پر اٹھے اور کفر کے اس پہاڑ سے ٹکرا جائیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، مومنین ہی غالب رہیں گے، اور یہ جو بہت بڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے کفر کا، آخر کار یہ پاش ہو جائے گا۔ اور سورت کے آخر میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے۔ حالانکہ اس وقت دیکھیے کہ مسلمانوں کی معاشی حالت بہت پتلی تھی، یعنی روپے پیسے کے حوالے سے بہت ہی وہ برے حالات کا شکار تھے، مگر جو مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ مستقبل میں عرب میں اسلام کو زندہ رہنا ہے، مسلمانوں کو زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ اس مسئلے کی اہمیت اور نزاکت کا یہ تقاضا تھا کہ مومنین اس موقع پر اپنے جانی اور مالی وسائل پوری طرح اس جنگ میں کھپا دیں تاکہ آگے کے آنے والے دور میں اللہ کی مدد سے وہی غالب رہیں۔ آئیے سورہ محمد کے ترجمے کی ابتدا کرتے ہیں اور ابتدائی 9 آیات کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس قرآن پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جب تم جہاد میں ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو ان کی گردنیں اڑاؤ، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو قیدیوں کو بیڑیوں میں مضبوطی سے باندھ دو، پھر یا تو اس کے بعد ان پہ احسان کرنا ہے یا فدیہ لینا ہے، حتیٰ کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ حکم یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ وہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تو اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ جلد ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا، اور وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو خوب پہچان کروا چکا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، پھر اس نے بھی ان کے نیک اعمال ضائع کر دیے۔ کیا پھر انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تو وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ ہم نے ابتدائی 11 آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آئیے ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے پہلی آیت کے اوپر ہی آتے ہیں۔ اسی میں دیکھیے کہ 3 اہم باتیں آ رہی ہیں۔ کیا فرد جرم عائد ہو رہی ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کفر کیا، اور دوسری بات اللہ کے راستے سے روکا۔ یہ 2 جو ان کے جرائم ہیں، اس کی وجہ سے اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ یہ 2 باتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کفر کیا، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، اور اس کے اوپر ہی
اکتفا نہیں کیا، یعنی اسی کے اوپر رک نہیں گئے کہ نبی کو جھٹلا دیتے اور کتاب کو جھٹلا دیتے اور اللہ کی باتوں کے ساتھ مذاق بناتے اور کفر کرتے، اس پہ نہیں رکے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر صدہ کیا انہوں نے. اور صدہ کیا ہے کہ خود بھی اللہ کے اس کام سے رکے، اللہ کے راستے پہ آنے سے رکے، اور دوسروں کو بھی اس پر آنے سے روکا. اب یہاں لکھا ہوا ہے تفسیر میں کہ دوسروں کو اس راہ پہ آنے سے روکنے کی بہت سی صورتیں ہیں. ان میں ایک صورت یہ ہے کہ آدمی زبردستی کسی کو ایمان لانے سے روک دے، جو کہ کفار مکہ نے کیا، کتنا ظلم کیا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والوں پر ایسا ظلم و ستم ڈھائے کہ ان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور دوسروں کے لیے ایسے خوفناک حالات میں ایمان لانا مشکل ہو جائے. تو یہ بھی انہوں نے کیا. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے دین اور اہل دین کے خلاف لوگوں کو ورغلائے اور ایسے وسوسے دلوں میں ڈالے جس سے لوگ اس دین سے بدگمان ہو جائیں. اور یہ بھی مکہ میں بھرپور طریقے سے کیا گیا. یہاں تک کہ جو قافلے آیا کرتے تھے تجارت کے لیے یا حج کے زمانے میں، ان کے پاس جا کر بتایا جاتا تھا کہ تم اس بات کو ہرگز نہ سننا. پھر اس کے بعد اس کے علاوہ ہر کافر اس معنی میں اللہ کی راہ سے روکنے والا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کفر کے طریقے پر پرورش کرتا ہے، اپنی آئندہ نسل کے لیے اپنا جو آبائی دین ہے اسی کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی اس کی اولاد کے لیے، اس کی نسل کے لیے اس دین کو چھوڑ کر سچے دین کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہر کافر یہ کام کر ہی رہا ہوتا ہے، اور مکے کے کافروں نے آگے بڑھ کر جو روکا وہ اس طریقے سے روکا. یہ ہے کفر اور کفر و صدو. کفر و صدو کے بعد یعنی یہ جو ان کا جرم تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پہ اضل اعمالہم، ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا. اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی تھیں، اللہ نے ان سازشوں کو ناکام بنا دیا اور انہی کے اوپر اس کو الٹ دیا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے نیک کام کیے، ان تمام حرکتوں کے ساتھ نیکیاں بھی جو کمائیں، جیسے کہ صلہ رحمی کی، قیدیوں کو آزاد کیا، مہمان نوازی کرتے تھے، خانہ کعبہ کی اور حجاج کی خدمت کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ، تو ان نیکیوں کا کوئی صلہ ان کو آخرت میں نہیں ملے گا. ان کے یہ نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا روز قیامت میں. اور جو ان کا کفر کرنا اور اللہ کی راہ سے روکنا تھا، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ان کے جو اعمال ہیں انہیں ضائع کر دیں گے. اس کے بعد دیکھیے کہ گردنیں اڑانے کا براہ راست حکم آ رہا ہے. یعنی جب تم جہاد میں ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو ان کی گردنیں مارو، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو قیدیوں کو بیڑیوں میں مضبوطی سے باندھ دو. پھر 2 صورتیں بتا دی گئی ہیں. جب قیدی بن گئے اور جنگی قیدی آ گئے تو 2 صورتیں بتا دی گئیں، یا تو ان پر احسان کرنا ہے یا فدیہ لینا ہے، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. اب دیکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کفار کی گردنیں اڑانے کا حکم. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی رہنمائی کی اور فرمایا کہ جب جنگ میں مقابلہ شروع ہو تو تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. جب تم کافروں سے ملو تو ان کی گردنیں مارو. یعنی میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو تو تلواروں کے ساتھ ممکنہ حد تک تہ تیغ کرو، یعنی انہیں قتل کرو. اس معاملے میں کوئی نرمی، کوئی چیز نہیں. اب یہ قتل کب تک کرنا ہے؟ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو. یعنی لڑائی ختم ہونے کے بعد جو کافر قیدی بنے ہیں، جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ اگر چاہو تو ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دو، کوئی معاوضہ نہیں لو، اور اگر چاہو تو پھر ان سے معاوضہ لو، فدیے میں ان سے مال لو. آئیے اس کی ذرا ڈیٹیل پہ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے قرآن مجید کی یہ پہلی آیت ہے جس میں قوانین جنگ کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں. اب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت جب سورہ حج کی آیت 39 اور بقرہ کی آیت 190 جس میں لڑائی کا حکم آ چکا تھا نازل ہو چکی تھی، اور اس پر خوف کے مارے مدینے کے منافق اور ضعیف الایمان لوگ، ان کا یہ حال ہو رہا تھا جیسے کہ ان کے اوپر موت چھا گئی ہو. یہ آگے کی آیت میں آیت نمبر 20 میں آئے گا. تو یہ بات اس سے پتہ چلی کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے متعلق
ہدایات دی ہیں، یعنی قوانین جنگ ان آیات میں دی ہیں۔ تفہیم القرآن میں سے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ قوانین جنگ اسلام کے کیا ہیں۔ پہلی بات یہ لکھی ہے کہ جنگ میں مسلمانوں کی فوج کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، اصل ہدف کیا ہوتا ہے، ٹارگٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ دشمن کی جنگی طاقت کو توڑ دینا ہے، یہاں تک کہ اس میں لڑنے کی سکت نہ رہے اور یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ اس ٹارگٹ سے توجہ کو ہٹا کر اگر دشمن کے آدمیوں کو گرفتار کرنے میں لگ جائیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ قیدی کو پکڑنے کی طرف توجہ اس وقت کرنی چاہیے جب دشمن کا اچھی طرح سے قلع قمع ہو چکا ہو اور میدان جنگ میں اس کے کچھ آدمی باقی رہ جائیں، یعنی جنگ ٹھنڈی پڑ چکی ہو۔ اب یہ ہدایت اہل عرب کو بالکل ابتدا میں دی جا رہی ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی کمزوری رہ جاتی تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ فدیہ حاصل کرنے یا غلام حاصل کرنے کے لالچ میں پڑھ کر جو مومنین ہیں، جو مسلم ہیں، وہ اصل ہدف سے کو فراموش کر دیتے اور جنگ کے ختم ہونے سے پہلے ہی قیدی بنانے لگتے۔ لہٰذا یہ حکم آ گیا کہ اس وقت تک گردنوں کو مارنا ہے جب تک کہ جنگ ٹھنڈی نہ پڑ جائے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو لوگ قیدی بن گئے، جو لوگ بعد میں گرفتار ہو کر آ گئے، ان کے بارے میں فرما دیا گیا کہ تمہیں اختیار ہے دو میں سے ایک کا، خواہ تم ان پر احسان کرو یا تم ان سے فدیہ لو۔ اب اس سے عام قانون یہ نکلتا ہے کہ جب جنگی قیدی بن کر مومنین کے پاس آ جائیں گے تو قیدی بنانے کے بعد ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ عام فارمولہ اس سے یہ نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حسن بصری، عطا اور حماد بن ابی سلیمان وغیرہ اس کو عمومی حکم لیتے ہیں اور یہ حکم اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کو قتل لڑائی کی حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے، جب لڑائی ختم ہو گئی اور قیدی قبضے میں آ گیا تو پھر اسے قتل کرنا درست نہیں ہے۔ یہ عمومی حکم آیا۔ اس کے بعد آگے چلیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی پر عمل کیا، سوائے اس کے کہ اگر کوئی خاص وجہ ایسی ہو جس کی بنا پر حکومت اسلامی یا اس کا فرما روا کسی قیدی یا بعض قیدیوں کو قتل کرنا ضروری سمجھے تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے۔ عام قانون یہ نہیں ہے کہ قیدی آئیں گے تو انہیں قتل کیا جائے گا، بلکہ کسی خاص وجہ سے اگر یہ فیصلہ ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے 70 قیدیوں میں سے 70 میں سے عقبہ بن ابی معیط اور نذر بن الحارث کو قتل کیا۔ جنگ احد کے قیدیوں میں سے ابو عزہ شاعر کو قتل فرمایا۔ بنی قریظہ نے چونکہ اپنے آپ کو حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے حوالے کر دیا تھا اور ان کے کا فیصلہ یہ تھا حضرت سعد کا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اس لیے ان کو قتل کیا گیا ان کی غداری کی وجہ سے۔ پھر جنگ خیبر میں آ جائیں۔ جنگ خیبر میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے، جتنے بھی گرفتار ہوئے تھے، ان میں سے صرف کنانہ بن ابی الحقیق کو قتل کیا گیا کیونکہ اس نے بدعہدی کی تھی۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو عام معافی دی تھی، صرف چند خاص اشخاص کے بارے میں حکم دیا تھا کہ ان میں سے جو پکڑا جائے وہ قتل کیا جائے۔ تو یہ انہوں نے پوری جو ڈیٹیل بیان کی ہے یہاں پہ وہ ایکسیپشنز کی بیان کی ہے کہ جن کو کہ قیدی بنانے کے بعد قتل کیا گیا، ورنہ عمومی رول یہ ہے کہ اسیران جنگ کو قتل نہیں کیا گیا، اور خلفائے راشدین نے بھی ایسے ہی کیا۔ بہت کم مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ کسی ریزن سے اسے قتل کیا گیا۔ یہ تیسرا پوائنٹ آیا۔ چوتھا پوائنٹ اس میں یہ آیا کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں عام حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان پر احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو۔ اب احسان کیا ہے اور فدیہ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ احسان میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ احسان کرنا یہ ہے کہ قید کی حالت میں ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی ان پر احسان ہی ہے کہ ان کو غلام بنا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا اور ان سے بطور غلام بھی اچھا ہی سلوک کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ ان پر جزیہ لگا کر ان کو ذمہ بنا لیا جائے۔ جزیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمائی خود کریں گے اور اس کا ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیں گے۔ اور چوتھا یہ کہ ان کو بلا معاوضہ رہا کر دیا جائے، یہ بھی ان پر احسان ہے۔ 4 صورتیں احسان کی ہمیں ہسٹری میں ملتی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اور فدیے پر آتے ہیں۔ فدیے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ مالی معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی مال جس صورت میں بھی ہو،
روپے پیسے کی صورت میں ہو یا کسی چیز کی صورت میں ہو، ان کے ساتھ طے ہو جائے، ڈیل ہو جائے کہ اتنا جب وہ دے دیں گے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ رہائی کی شرط کے طور پہ کوئی خاص خدمت لی جائے ان سے کہ اتنے عرصے تک آپ ہمارا یہ کام کریں گے، اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کے بدلے دشمن کے جو قبضے میں مسلمانوں کے آدمی گئے ہوں ان کو چھڑوایا جائے، یہ بھی فدیہ ہے، ان کا تبادلہ کر لیا جائے۔ تو یہ 3 صورتیں فدیے کی ہیں۔ ان سب مختلف صورتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں عمل فرمایا۔ 5واں نقطہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک جنگی قیدی جب تک حکومت کی قید میں رہتا تھا، اس کی غذا، اس کا لباس، اگر وہ بیمار ہو یا زخمی ہو تو اس کا علاج، یہ سب بیت المال سے کیا جاتا۔ قیدیوں کو نہ بھوکا رکھا گیا، نہ ننگا رکھا گیا، نہ ان کو عذاب دیا گیا۔ یہ سب اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس حسن سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کی ہدایت دی گئی ہے، اور اسی کی مثالیں ہمیں سنت میں ملتی ہیں۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی لکھی گئی ہے کہ اسلام نے جنگ کے جو اسیر ہیں، جنگ میں جو قید ہو کر آئیں گے، ان کے معاملے میں ایک وسیع ضابطہ بنایا ہے جو کہ ہر زمانے میں اس زمانے کے لحاظ سے اپلائی کیا جائے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 4 میں۔ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یعنی انہیں ان کے جو قربانی ہے اس کا اور زیادہ بڑھا کر صلہ دے گا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہوں گے جن کا عمل تمام برزخی زندگی میں بھی جاری و ساری رہے گا، یعنی موت سے لے کر اور پھر قیامت کے قائم ہونے تک اس کی جزا جاری و ساری رہے گی۔ اس سلسلے میں حدیث پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں، شہید کو خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی 6 باتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، حور عین کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے، وہ بڑی گھبراہٹ اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور اسے ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے۔ یحلی حلۃ الایمان، اسے ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہید کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی اور احادیث ہیں۔ حلہ جو ہے یہ وہ لباس ہے جو اسے پہنایا جائے گا ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے اور شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 اور 6 یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ان شہداء کی رہنمائی فرمائے گا، ان کی حالت درست کر دے گا، ان کو جنت میں پہنچائے گا جس کو کہ وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس جنت سے ان کو روشناس کر چکا ہے، یعنی وہ مانوس ہیں اس جنت سے، اس کا رستہ بھی دکھا دے گا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اہل جنت اس کے مکانات اور محلات کی طرف رستہ پا لیں گے۔ یہ مکانات اور محلات اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں کر رکھے ہیں، اس لیے وہ ان تک پہنچنے میں کوئی غلطی نہیں کریں گے، اس طرح جیسے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یہاں کے باشندے رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں، اس لیے یہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں کسی سے رستہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس بارے میں امام بخاری رحم اللہ نے ابو سعید الخدری سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، مومن جب آگ سے نجات پا جائیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، اور وہ ایک دوسرے سے ان مظالم کا بدلہ لیں گے جو دنیا میں ان کے مابین تھے، حتیٰ کہ جب وہ پاک صاف کر دیے جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ بس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں سے ہر کوئی جنت میں اپنے گھر کے راستے کو اپنے دنیا کے گھر کی نسبت کہیں زیادہ صحیح جاننے والا ہوگا۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے۔ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کیا ہم جنت کو، اس کے رستوں کو، وہاں پر اپنے گھر کو، اپنے ٹھکانے کو پہچانتے ہیں؟ تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم اصل میں اہل ایمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان سے یہ وعدہ سن کے خوش اور مطمئن ہو جائیں کہ ہم اپنے اس ٹھکانے کو اس دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں۔ اور اس کے بعد 7ویں آیت میں بڑی پیاری خوشخبری آ رہی ہے
کہ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا. اللہ تعالیٰ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ کی مدد کیا ہے؟ سورہ الحج میں آ گیا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے. اب وہ شخص اللہ کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کی مدد کرنے کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان اور مال سے جہاد کیا جائے. تو جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سعی و جدوجہد کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان اور اپنی مال دونوں اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں. اب ہم اگلی مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو آیت نمبر 12 سے شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ یوں بے فکرے ہو کر کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ وہ آپ کی اس بستی یعنی مکہ سے جس کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا ہے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا. کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کی بدعملی پرکشش بنا دی گئی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی؟ اس جنت کی صفت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوا ہوگا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں. اور وہاں ان متقین کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی. کیا یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور انہیں سخت گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. استغفر اللہ. اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے کہتے ہیں اس نبی نے ابھی کیا کہا تھا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا. چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے. یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، تو جب قیامت ان کے پاس آ پہنچے گی تو ان کے لیے کہاں ہوگا نصیحت حاصل کرنا. پس اے نبی آپ جان لیجئے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور بسیرا کرنے کو جانتا ہے. آیت نمبر 19 پہ رکتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ سے مغفرت مانگ کے اب ہم آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اہل جنت کے مزے بیان کیے گئے ہیں کہ اہل جنت کو کیا کیا ملے گا. جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں انہیں کیا کیا ملے گا. آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان ان کے لیے وہاں ہوگا. آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں اور اپنی اس طلب میں اضافہ کرتے ہیں جنت کے لیے. جتنا بھی جنت کا بیان پڑھو اور زیادہ پڑھنے کا دل چاہتا ہے. یہاں پہ آیا کہ کون سا پانی ہوگا؟ ماء غیر آسن. آسن اس پانی کو کہتے ہیں جس کا مزہ اور رنگ بدلا ہوا ہو یا جس میں کسی قسم کی بو پیدا ہو گئی ہو. اور دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کھڑے ہوئے پانی کے اندر ایک بدبو سی آ جاتی ہے یا ریت اور مٹی وغیرہ آ جاتی ہے یا طرح طرح کی چیزیں سے مل جاتی ہیں. جنت کے دریاؤں اور نہروں کے پانی کی یہ تعریف بیان کی گئی کہ وہ غیر آسن ہوگا یعنی خالص صاف ستھرا ہوگا، اس میں کسی قسم کی آمیزش یعنی ملاوٹ نہیں ہوگی. اس کے بعد وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ دودھ جو وہاں ملے گا وہ جانوروں کے تھن سے نکلا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دودھ چشموں کی صورت میں زمین سے نکالیں گے. ابل رہے ہوں گے چشمے اور پھر نہروں کی صورت میں وہ بہہ رہا ہوگا. اس قدرتی دودھ کی تعریف میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، یعنی اس کے اندر بھی وہ ایک ہلکی سی بو یا بسان نہ ہوگی جو کہ ہمیں دنیا میں جانور کے تھن سے نکلے ہوئے دودھ میں محسوس ہوتی ہے.
اور اس کے بعد خمر کی نہریں ہوں گی. یہ ایسی خمر یعنی شراب ہوگی کہ اس کو انسانوں نے نہیں نچوڑ کے بنایا ہوگا جو دنیا میں شراب بنتی ہے کہ پھلوں کو سڑا کر اور دیر تک رکھ کر اور پھر وہ ایک گندی بدبو کے ساتھ شراب بنتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی چشموں کی صورت میں پیدا کیا ہوا ہوگا اور نہروں کی صورت میں یہ بہہ رہی ہوگی، اور اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اس میں کوئی تلخی، کوئی بدبو نہ ہوگی، کوئی بدمزگی نہ ہوگی. سورہ صافات میں اس کی مزید تعریف یہ کی گئی ہے کہ اس کے پینے سے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، عقل خراب نہیں ہوگی. سورہ واقعہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ اس سے سر کا درد نہیں ہوگا اور نہ آدمی بہکے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ شراب جو جنت میں ملے گی وہ نشہ آور نہیں ہوگی، وہ لذت اور سرور بخشنے والی ضرور ہوگی لیکن نشہ پیدا کرنے والی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد شہد ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. اب یہ عسل مصفہ جو ہے یہ وہ شہد بھی ایسا ہوگا جو کہ مکھیوں کے پیٹ سے نہ نکلا ہوگا، بلکہ یہ بھی چشموں سے نکلے گا اور نہروں میں بہے گا. اس کے اندر بھی جو موم اور چھتے کے ٹکڑے یا مکھیوں کی کبھی کبھی باقیات ملتی ہیں نہیں، بلکہ یہ خالص شہد ہوگا. اور جنت کی ان نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا ذکر کر دیا گیا. یعنی کہ یہ جو ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے، مغفرت من ربہم. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی تھیں ان کا ذکر تک جنت میں کبھی ان کے سامنے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے، جنتی کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے اس جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہم انی نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. آمین. اور اس کے بعد کی آیت میں منافقین کا ذکر آیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکل جاتے تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی تھی پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کفار اور منافقین اور اہل کتاب کے ان لوگوں کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یا قرآن کی جو آیات وہ سنا رہے ہوتے تھے انہیں سنتے بھی تھے، مگر چونکہ ان کا دل اس چیزوں سے دور تھا اس لیے یہ سب کچھ سن کر بھی کچھ نہ سنتے تھے. باہر نکل کر اہل ایمان سے پوچھتے تھے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی کہ کیوں نہیں یہ سن پاتے ہیں. اصل سبب یہ ہے جس کی وجہ سے ان کے دل، ان کے کان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے لیے بہرے ہی ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے بندے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم پیش کرتے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں. جب دل ان کا مان نہیں رہا ہوتا تو گویا کان بھی ان کا سن نہیں رہا ہوتا. بتکلف آ کے بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پلے ان کے کچھ نہیں پڑتا، اور پھر جب باہر نکل جاتے ہیں تو مسلمانوں سے پوچھتے ہیں، مومنین سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجلس سے باتیں کہہ دیں جو انہیں کہنی تھی. جو ایمان والے لوگ تھے، ہدایت یافتہ لوگ تھے، ان کی ہدایت میں مزید اضافہ ہوا. انہوں نے ان باتوں کو یاد بھی کر لیا، دھیان بھی کر لیا اور عمل میں بھی لے آئے. اور یہ بدنصیب اسی مجلس سے اپنا وقت ضائع کر کے اٹھ گئے جس سے لوگوں نے علم اور عرفان حاصل کیا، اس کا خزانہ حاصل کیا. یہ لوگ اسی سے خالی دامن اٹھ گئے. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے کا تقوی بھی عطا کر دیا. یعنی تقوی کی اہلیت وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سننے اور عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے. اتنا اہم پوائنٹ یہاں پتہ چلا کہ اس تقوی کے ساتھ جب اس محفل میں گئے اہل ایمان تو بہت کچھ لے کے لوٹے، اور یہ جو لوگ بغیر تقوی کے گئے تھے یہ خالی ہاتھ نکل آئے اور بعد میں نکلنے کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا فرمایا تھا. یہ بڑی دل دہلا دینے والی آیات ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے لوگ موجود تھے جو کہ ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے تھے. اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں، آیت کے اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ 20 سے شروع ہوتا ہے اور 31 تک چلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں جہاد کے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی. پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا
ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے کہ وہ آپ کی طرف اس شخص کی طرح نظریں ڈالتے ہیں جس پر موت کے باعث غشی طاری ہو، چنانچہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اطاعت کرنا اور بھلی بات کہنا بہتر ہے۔ پھر جب جہاد کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر اے منافقو، تم سے یہی امید ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، پھر اس نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ کیا پھر وہ لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ اپنی پیٹھ پیچھے پلٹ گئے اس کے بعد کہ ان پر ہدایت ظاہر ہو گئی، شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل پرکشش بنا دی اور اللہ نے انہیں ڈھیل دے دی۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں یعنی یہود سے جنہوں نے اس چیز قرآن کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، کہا کہ بعض امور میں ہم آپ کی بات مانیں گے اور اللہ ان کے راز جانتا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، جبکہ وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے۔ یہ مار اس لیے کہ بے شک انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی ناپسند کی، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینے ہرگز ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً آپ کو وہ منافق دکھا دیتے، پھر آپ انہیں ان کے چہروں کی علامتوں سے پہچان لیتے اور یقیناً آپ انہیں گفتگو کے لہجے سے پہچان لیں گے۔ اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں اور ہم تمہارے حالات جانچ لیں۔ آیت نمبر 31 تک کا ترجمہ پیش کیا۔ یہ تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ والی بات کہ جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم ہو۔ یہاں لکھا گیا ہے کہ اس وقت جو حالات تھے اس میں کفار کا جو رویہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ تھا، مسلمانوں کو اندر سے یہ طلب تھی کہ اور اہل ایمان کی ایک عام رائے یہ تھی کہ اب ہمیں جنگ کی اجازت مل جانی چاہیے۔ وہ بے چینی کے ساتھ اللہ کے فرمان کا انتظار کر رہے تھے اور پوچھتے بھی تھے کہ ہمیں ان ظالموں سے لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا۔ مگر جو منافقین تھے جو مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے ان کا حال مومنوں سے بالکل مختلف تھا۔ جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا ان میں اور اہل ایمان نے بظاہر کوئی فرق نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ بھی صلاۃ ادا کرتے تھے، وہ بھی روزے یہ بھی رکھتے تھے، وہ بھی ٹھنڈا اسلام تو انہیں قبول تھا۔ لیکن جب اسلام کے لیے جان کی بازی لگانے کا وقت آیا پھر ان کا نفاق کھل گیا اور جو ایمان کا انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا تھا اوپر سے اس کی کیفیت واضح ہو گئی۔ سورہ نساء میں ان کی اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے، تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دے دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں اے اللہ یہ لڑائی کا حکم ہمیں کیوں دیا گیا، ہمیں ابھی اور کچھ مہلت کیوں نہ دی گئی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 کا ترجمہ پیش کیا۔ اور آیت نمبر 22 میں ان کے مستقبل کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر انہیں حکومت ملے گی تو یہ کیا کریں گے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ اس سے کیا بات پتہ چلی کہ منافقین کو جب اقتدار ملے گا تو وہ ایک تو فساد فی الارض کریں گے اور دوسرے وہ قطع رحمی کریں گے۔ قطع رحمی کے بارے میں مختلف احادیث ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلد سزا دے دے، اس کے باوجود آخرت میں اس کے لیے اس کی سزا ذخیرہ کی جا رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی سے کام لے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، ترجمہ، رحم عرش کے ساتھ معلق ہے اور صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو پورا بدلہ دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی سے کام لے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم اور معلق کا مطلب ہے لٹکا ہوا ہے، یعنی رحم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور جو شخص بھی رحم کے رشتوں کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا اور جو اسے کاٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دیں گے۔ اچھا، اور آخری کی 29 اور 30 اور 31 آیات میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عیب پوشی کی۔ اگر اللہ چاہتے تو ایک شخص کی نشاندہی کر دیتے،
ہر منافق کو پہچان لیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردے کو قائم رکھا۔ البتہ ان کا لہجہ، ان کا انداز گفتگو ایسا ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی پردہ پوشی کی۔ اب ہم اگلے اور آخری مجموعے کی طرف چلتے ہیں 32 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور عنقریب وہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر وہ اسی حالت کفر میں مر گئے، تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ چنانچہ تم سستی نہ کرو اور تم صلح کی طرف نہ بلاؤ جبکہ تم ہی غالب ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تم سے تمہارے عملوں کے ثواب کو ہرگز کم نہیں کرے گا۔ بس دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے تمام مال نہیں مانگے گا۔ اگر اللہ تم سے اس تمام مال کا سوال کرے، پھر وہ اس پر اصرار کرے تو تم بخل کرو گے، اور وہ تمہارے کینے نکال باہر کرے گا۔ سنو، تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو بس وہ اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہارے سوا دوسرے لوگ بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نافرمان نہ ہوں گے۔ آیت نمبر 38 پہ اختتام ہوتا ہے، اور دیکھیے کتنی سخت آیات آخر میں آ رہی ہیں۔ آئیے ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں پہلی بات یہ آ گئی کہ یہاں پر کہ کفار سے صلح نہ کرو۔ اس کی تفسیر میں جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے، اس زمانے میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے جب صرف مدینے کی چھوٹی سی بستی میں چند سو مہاجرین اور انصار کی مٹھی بھر جماعت ہے، اور مقابلہ قریش کے طاقتور قبیلے ہی سے نہیں بلکہ پورے عرب سے ہے۔ اس حالت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہمت ہار کر دشمنوں سے صلح کی درخواست نہ کرنا، بلکہ سر دھڑ کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اس ارشاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کبھی بھی صلح کی بات چیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں صلح نہیں کرنی چاہیے جبکہ اس کے معنی اپنی کمزوری کے اظہار کے ہوں اور اس سے دشمن اور زیادہ دلیر ہو جائیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مومنین کو اپنی طاقت کا لوہا منوانا چاہیے، اور اس کے بعد اگر وہ کسی سے صلح کی بات چیت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلمانوں نے مختلف اوقات کے اوپر دشمنوں سے صلح بھی کی ہے۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگ رہا، اگر سارے مال مانگ لیتا تو تم بخل کرنے لگتے اور تمہارا کھوٹ نکل آتا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، یعنی اپنی ذات کے لیے تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا، بلکہ وہ اس راہ میں تم سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور اس میں تمہارا ہی اپنا فائدہ ہے، تمہاری اپنی ہی بھلائی ہے۔ پھر یہ بات کہ اگر ضرورت سے زائد کل مال کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا اور زور دیتا کہ یہ پورا اللہ کی راہ میں دو، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ اس صورت میں انسان بخل کرنے لگتا، اور پھر اسلام کے خلاف اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی اور اسے کمزوری ظاہر ہو جاتی کہ اس دین نے تو ہماری محنت کی ساری کمائی ہی سمیٹ لی، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں بھی مال کا بہت تھوڑا حصہ مانگا، اور اسی طرح جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا مال نہیں مانگا بلکہ اس کا ایک حصہ مانگا۔ اور یہ بھی ساتھ نے بتا دیا کہ مال جو تم خرچ کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹائے گا، اور یہ خرچ کرنا تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں تمہیں زمین میں اقتدار ملے گا۔ الحمدللہ سورہ محمد کی تشریح مکمل ہوئی، اور اب ہم اگلی سورہ سورہ الفتح کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفتح قرآن پاک کی 48 سورت ہے۔ یہاں پہ زمانہ بدلتا ہے۔ جس زمانے میں سورت نازل ہوئی، اس کی پہلی ہی آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ اس سورت کا نام ہی نہیں بلکہ مضمون کے لحاظ سے بھی اس کا عنوان ہے، کیونکہ اس میں اس فتح عظیم پر کلام کیا گیا ہے جو صلح حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ ابھی ہم نے سورہ محمد پڑھی جس میں جنگ کے بارے میں ہدایت دی گئی اور اجازت دی گئی اور جنگ شروع ہوئی، اور اب یہ دیکھیے کہ 6 ہجری تک زمانہ پہنچا۔ روایات اس پہ متفق ہیں کہ اس کا نزول ذی القعد
6 ہجری میں ہوا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ 6 ہجری پہ ہم آ چکے ہیں۔ تاریخی پس منظر اس کا یہ ہے کہ جن واقعات کے سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ اس طرح شروع ہوتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں عمرہ ادا فرمایا ہے۔ نبی کا خواب وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت 27 میں اس بات کی خود ہی توثیق کر دی کہ یہ خواب ہم نے اپنے رسول کو دکھایا تھا، لہٰذا یہ وحی تھی، ایک اشارہ تھا جس کی پیروی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا۔ چنانچہ کفار نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کا راستہ بند کر رکھا تھا، یہ 6 ہجری آ چکی ہے نا، تو 6 سال سے راستہ بند تھا، اور اس پوری مدت میں کسی بھی مسلمان کو حج اور عمرے کے لیے یا حدود حرم کے قریب تک پھٹکنے نہیں دیا گیا تھا۔ پھر آخر یہ توقع کیسے ہو سکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پوری جماعت مکے میں داخل ہو اور جا کر عمرہ ادا کرے؟ لیکن اللہ کے رسول کو جو پیغام مل گیا، جو وحی مل گئی، ان کا منصب یہ تھا کہ ان کا رب انہیں جو حکم دے وہ اسے بجا لائیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی تعامل نہیں کیا۔ آپ نے اپنا خواب صحابہ کرام کو سنایا، سفر کی تیاری شروع کی۔ آس پاس کے قبیلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے وہ آ جائے۔ اب اس طرح 1400 صحابہ یعنی 1400 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نہایت خطرناک سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ذی القعدہ 6 ہجری کے آغاز میں یہ قافلہ، مبارک قافلہ مدینے سے روانہ ہوا۔ یہ ذوالحلیفہ پہنچے، عمرے کا احرام باندھا، قربانی کے لیے 70 اونٹ ساتھ لیے۔ ان اونٹوں کی گردنوں میں ہدی کی علامت کے طور پر قلادے پڑے ہوئے تھے، یعنی اس زمانے میں جب ان کے گلے میں ایک چیز لٹکا دیتے تھے جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جانور جو ہیں وہ قربان ہونے کے لیے ہیں، قربانی کے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس صرف ایک تلوار تھی، اور تمام زائرین حرم کو عرب کے قاعدے کے مطابق تلوار لے کر جانے کی اجازت ہوتی تھی، کیونکہ راستے بھی پرخطر ہوتے تھے، جانور بھی آ سکتے تھے راستے میں، لہٰذا یہ ایک عام قاعدہ تھا کہ ہر شخص ایک تلوار لے کر جائے گا، اور اس کے سوا کوئی جنگی سامان ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ قافلہ لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لہٰذا اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں تھا کہ یہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک ایک تلوار تھی اور لبیک کی صدا تھی، اور ساتھ میں جانور تھے جن کی گردنوں میں قلادے پڑے ہوئے تھے، اور احرام کی حالت میں یہ سب لوگ تھے۔ لیکن اس وقت مکہ اور مدینہ کے تعلقات کی جو نوعیت تھی وہ اس کو عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ پچھلے سال ہی شوال 5 ہجری میں تمام قریش کے قبائل نے مل کر مدینے پر چڑھائی کی تھی اور غزوہ احزاب پیش آ چکا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے قافلے کے ساتھ اپنے خون کے پیاسے دشمنوں کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو اب پورے عرب کی نگاہیں اس سفر کے اوپر مرکوز ہو گئیں۔ لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ہے بلکہ احرام میں جا رہا ہے، جانور ساتھ ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہے، اور غیر مسلح جا رہا ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ ان حرام مہینوں میں سے بھی تھا جن میں کہ جنگ نہیں کی جا سکتی، اور وہ محترم مہینے تھے۔ اس مہینے میں جو قافلہ احرام باندھ کر جائے اسے روکنے کا کسی کو حق نہ تھا، حتیٰ کہ قبیلے سے اگر اس کی دشمنی ہو تب بھی وہ قبیلہ اپنے ہاں سے اسے گزرنے دیتا تھا۔ اب اس سوال یہ پیدا ہوا کہ قریش کے لوگ اس الجھن میں پڑ گئے کہ ہم اس قافلے پر حملہ اگر کریں اور اسے مکے میں داخل ہونے سے روکیں تو پورے عرب میں یہ شور مچ جائے گا کہ ہم نے ایک پرامن قافلے کو روکا اور زیادتی کی، لیکن اگر ہم انہیں گزر جانے دیں اور عمرہ کر لینے دیں، بخیریت اپنے شہر میں داخل ہو جانے دیں، تو پورے ملک میں ہماری ہوا اکھڑ جائے گی اور لوگ یہ کہیں گے کہ ہم محمد سے مروب ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کریں؟ آخرکار بڑی سوچ و بچار کے بعد ان کی جو جاہلانہ طبیعت تھی اور ان کی جو اندر جو جاہلانہ غیرت تھی وہی ان کے اوپر غالب آ گئی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی صورت بھی اس قافلے کو اپنے شہر میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام چیزوں سے باخبر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ارادہ بھانپ لیا، اپنا راستہ بدل لیا اور ایک دشوار والے راستے سے جاتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اور یہ عین حرم کی سرحد پر واقع ہے یہ حدیبیہ۔ اب یہاں پر آئے تو ایک ان کا سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے اور طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا عروہ بن مسعود ثقفی آیا، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر ساری بات سمجھائی اور بتایا کہ آپ اس فیصلے سے باز آ جائیں اور داخل نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی وہی جواب دیا جو بنی خزاعہ کے سردار جو بھی پہلے آیا تھا اس کو جواب دیا تھا۔ کہا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں بلکہ بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے بن کر آئے ہیں۔ واپس جا کر عروہ نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں، مگر خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد کو جس طرح محمد کا فدائی دیکھا ہے، ایسا منظر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاں نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ محمد وضو کرتے ہیں تو ان کے اصحاب پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے اور سب اپنے جسم اور کپڑوں پہ مل لیتے ہیں۔ اب تم سوچ لو کہ تمہارا مقابلہ کس سے ہے۔ اب اس کے بعد اس عروہ بن مسعود کے بعد اور ایلچی بھی آتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ 40 یا 50 آدمی رات کے وقت آئے اور ان کا ارادہ خطرناک تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پڑاؤ پر پتھر اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اگرچہ حرکت انہوں نے چھیڑخانی کی تھی، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک موقع پر تنعیم کی طرف سے 80 آدمی آئے، فجر کے وقت آئے اور انہوں نے اچانک چھاپا مارا۔ ان لوگوں کو بھی مومنین نے پکڑ لیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی رہا کر دیا۔ اس طرح چھیڑخانی کی جو بھی چال انہوں نے چلی وہ بھی ان کی ناکام ہوتی چلی گئی۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکے میں اپنا سفیر بنا کر، اور ان کے ذریعے سے قریش کو یہ پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، زیارت کے لیے آئے ہیں، جانور ساتھ لے کر آئے ہیں، طواف اور قربانی کر کے چلے جائیں گے۔ مگر وہ لوگ نہ مانے اور حضرت عثمان کو انہوں نے مکے میں روک لیا۔ اس دوران یہ خبر پھیل گئی، یعنی جھوٹی خبر، کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے ہیں، اور ان کے واپس نہ آنے سے مسلمانوں کو اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ یہ سچی خبر ہے۔ اب یہ جو سفیر ہوتا ہے اس کا قتل کیا جانا بہت بڑا اقدام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ مسلمان اب یہاں پر پرامن بیٹھے رہیں، لہٰذا اب انہیں جنگ کے لیے تیار ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے اس بات پر بیعت لی کہ اب یہاں سے ہم مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ذرا موقع کی نزاکت کو ذہن میں رکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ بیعت جو تھی یہ کوئی معمولی بیعت نہ تھی۔ صرف 1400 لوگ کسی جنگی سامان کے بغیر، ایک تلوار کے ساتھ، جو کہ نارمل تلوار اپنے پاس رکھی جاتی تھی، لڑنے والی نہیں، عام تلوار کے ساتھ 1400 لوگ، اور اپنے مرکز سے 250 میل دور ہیں، عین مکہ کی سرحد پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ دشمن پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو سکتا ہے، اور نہ صرف دشمن بلکہ گرد و پیش کے جتنے اپنے حامی قبیلے ہیں ان کو بھی بلا کر ساتھ حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود پورا قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے مارنے کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر ان لوگوں کے اخلاص ایمانی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی فدائیت کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ یہی وہ بیعت ہے جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ پھر بعد میں یہ بات معلوم ہوئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر غلط تھی۔ حضرت عثمان واپس آ گئے اور پھر قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو کی قیادت میں ایک وفد آیا۔ پھر وہ مشہور صلح کی بات چیت ہوئی جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے۔ قریش اپنی ضد سے پیچھے تو ہٹے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو سرے سے مکے میں داخلی نہ ہونے دیں گے، اس ضد سے وہ پیچھے ہٹے، لیکن پھر بھی اپنی ناک بچانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ اس سال ہم نہیں داخل ہونے دیں گے، اس سال آپ واپس چلی جائیے، اگلے سال آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ پھر لمبی گفت و شنید ہوئی جس کے بعد ایک پورا صلح نامہ لکھا گیا۔ اس کی تفصیل بھی آگے انشاءاللہ تعالی آ جائے گی اپنے مقام پر، لیکن ہم یہاں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب صلح ہو گئی، اس سے فارغ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب یہیں پر اپنی قربانی کر لو اور اپنے سر منوا لو، احرام ختم کر دو، تو کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے نہ ہلا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حکم دیا، لیکن اس وقت رنج و غم اور دل شکستگی کا ایسا شدید غلبہ تھا کہ انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ اور تکلیف ہوئی اور آپ نے اپنے خیمے میں جا کر ام المومنین حضرت ام سلمہ سے اس بات کا اظہار فرمایا۔ حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ آپ باہر تشریف لے جائیں، خود اپنا اونٹ ذبح کریں، حجام کو بلا کر سر منوائیں، اور اس کے بعد لوگ خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی پیروی کریں گے اور سمجھ لیں گے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے اب بدلنے والا نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں نے بھی قربانیاں کیں، اپنے سر منوائے اور احرام سے باہر نکل آئے، لیکن ان کے دل غم سے کٹے جا رہے تھے۔ اس بات کا بھی غم کہ وہ مکہ کے اتنے قریب آ کر واپس بھیجے جا رہے ہیں، اور اس بات کا بھی غم جن شرائط پر صلح کی جا رہی ہے اس میں مسلمان غالب نہیں بلکہ مغلوب ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ حدیبیہ کی صلح کو اپنی شکست اور ذلت سمجھتا ہوا مدینے کی طرف واپس جا رہا تھا، جب کہ یہ صورت نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ صلح جس کو وہ شکست سمجھ رہے ہیں فتح عظیم ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور فرمایا، آج مجھ پر وہ چیز نازل ہوئی ہے جو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی اور خاص طور پر حضرت عمر کو بلا کر اسے سنایا، کیونکہ سب سے زیادہ وہ رنجیدہ تھے۔ آئیے اب اس صورت کی طرف چلتے ہیں جس میں فتح مبینہ کی خبر سنا دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، بلا شبہ ہم نے آپ کو فتح مبین دی تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کی اگلی پچھلی ہر غلطی معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، اور تاکہ اللہ آپ کی بڑی زبردست مدد کرے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل کی تاکہ ان کے ایمان میں اور مزید ایمان کا اضافہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ منافق مردوں، منافق عورتوں اور مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ ان پر ناراض ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی، اور اس نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے۔ اے نبی، بلا شبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو، اور تم صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تو بس اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر جس نے عہد شکنی کی تو بس وہ اپنی ذات ہی کے خلاف عہد شکنی کرتا ہے، اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے باندھا تھا تو ان قریب وہ اسے اجر عظیم دے گا۔ آیت نمبر 10 تک ہم رکتے ہیں۔ اچھا، ہم یہاں دوسری آیت کی تشریح پہلے کریں گے اور پہلی آیت کی تشریح اس کے بعد کریں گے۔ دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تاکہ اللہ آپ کے لیے آپ کی اگلی پچھلی ہر غلطی معاف کر دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس ہو رہے ہیں، اور اس وقت یہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو یہ والی آیت پڑھ کر سنائی، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، مبارک مبارک، اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان فرما دیا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، لیکن ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا؟ پھر اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کر دی جو اس کے بعد والی آیت ہے۔ آیت نمبر 5 ہے، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ پوری آیت جو ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے، یہاں سے لے کر فوزاً عظیمہ تک۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی، بخاری اور مسلم میں یہ موجود ہے۔ اب کیا بات پتہ چلی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ اگلی پچھلی سب خطائیں معاف کر دے اور نعمت پوری کرے، صراط مستقیم کی ہدایت دے، مدد کرے گا۔
اور پھر مومنین کے لیے کیا خوشخبری بتا دی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں سکون اور طمانینت نازل کر دیا، ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور پھر بتا دیا کہ جنت کے بہترین باغوں میں وہ داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ پہلی آیت جو ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ فتح مبین، کھلی ہوئی فتح کی خوشخبری سنا رہی ہے۔ اب اس کی تشریح میں ہم آتے ہیں کہ کیسے یہ فتح مبین بنی۔ فتح مبین کہتے ہیں واضح فتح کو، اور اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ اس کے سبب بہت ساری خیر و بھلائی حاصل ہوئی۔ پہلی بات تو یہ لوگوں کو امن حاصل ہو گیا، 1 سال تک کے لیے جنگ ختم ہو گئی۔ پھر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہونے کا موقع مل گیا، مومنوں کو کافروں کے ساتھ گفتگو کا موقع مل گیا، اور اس طرح سے اسلام اس 1 سال کے اندر اور زیادہ پھیلا۔ اور پھر یہ طرح فتح مبین ہے کہ یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، یعنی آگے جا کر اس کے نتیجے میں فتح مکہ پیش آئی، اور 2 سال کے اندر ہی مسلمان مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے تھے۔ اسی لیے بعض صحابہ نے کہا کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو، لیکن ہم تو حدیبیہ کی صلح کو فتح شمار کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی صورت کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ آج کی رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ هو الذی انزل السکینہ، وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پہ سکینہ نازل کی۔ دیکھتے ہیں کہ سکینہ کس طرح سے نازل ہوئی۔ یہاں پہ صحابہ کرام سے مراد ہے کہ جو حدیبیہ کے دن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان پر لبیک کہا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، تو پھر ان کو قلبی اطمینان حاصل ہو گیا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ سکینت عربی زبان میں سکون اور اطمینان اور دل کے قائم ہو جانے ہیں، ثبات قلب کو کہتے ہیں، دل ایک بات کے اوپر ٹھک جائے، اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ کس طرح ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط پر صلح طے کر رہے تھے جو مسلمانوں کو سخت ناگوار تھیں، اس وقت اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ نافرمانی پر اتر آتے تو حدیبیہ کی فتح کے بجائے عظیم شکست بن جاتی۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہی تھا کہ اس نازک گھڑیوں میں مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی پر، دین کی صداقت پر اور اپنے مشن کے برحق ہونے پر پکا اطمینان نصیب ہوا۔ اسی بنا پر انہوں نے ٹھنڈے دل سے ان شرائط کو قبول کر لیا۔ اس بنا پر وہ خوف، وہ گھبراہٹ، وہ مایوسی، ہر چیز سے وہ محفوظ رہے۔ ان کی کیمپ میں پورا نظم و ضبط برقرار رہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر اپنے سر کو جھکا دیا، اور دل میں جو ان کے کھٹکا تھا وہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور بتا دیا کہ یہ فتح عظیم ہے، تو ان کا دل مزید مطمئن ہو گیا، ایمان میں اور اضافہ ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے فتح قرار دیا تو ضرور یہ فتح ہے۔ یہی وہ سکینت تھی جو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں اتاری، اور اسی کی یہ برکت تھی کہ عمرے کے لیے نکلنے کا خطرناک ترین اقدام آگے جا کر مسلمانوں کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ بعد 8ویں آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً ہم نے محمد آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہدن یعنی مخلوق میں گواہی دینے والا۔ اس کے بعد مبشرن کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا، یعنی مومنین کو ان کے اعمال کے بدلے اور جنت کی خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا اور کافروں کو، مشرکین کو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرانے والا، یعنی جہنم سے کا خوف دلانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ مومنوں تم اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اور اس کے بعد وَتُوَقِّرُوهُ ان کی یعنی کہ رسول کی عزت اور تکریم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اس بارے میں لکھتے ہیں کہ صبح و شام یہاں پر جو ہو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو، یعنی دن کے ابتدائی اور آخری حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ مومنین کو کیا کام کرنا ہے، کہ ایمان لانا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ان کی مدد کرنا ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیسے مدد کی جائے گی، ان کی تعظیم کرنا ہے، ان کی تکریم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام تسبیح بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد اب بیعت رضوان کی طرف آتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا۔ آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس بیعت کی طرف اشارہ ہے جو مکہ میں حضرت عثمان کی شہید ہو جانے کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حدیبیہ کے مقام پر لی۔ بعض روایات کی روح سے یہ بیعت علی الموت تھی،
اور بعض روایت کے مطابق بیعت اس بات پر تھی کہ ہم میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیریں گے۔ جنہوں نے کہا کہ یہ بیعت علی الموت تھی، یہ حضرت سلمہ بن اکوع سے مروی روایت ہے، اور جنہوں نے کہا کہ یہ اس بات پر بیعت تھی کہ ہم میدان جنگ سے پیٹ نہیں پھیریں گے، یہ حضرت ابن عمر، جابر بن عبداللہ اور معقل بن یسار سے ہے۔ دونوں روایتوں کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اس بات پہ کی تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا معاملہ اگر صحیح ثابت ہوا تو وہ سب یہیں سے اور اسی وقت قریش سے نمٹنے کے لیے نکلیں گے، خواہ نتیجے میں وہ سب کے سبھی کیوں نہ ختم ہو جائیں۔ اس موقع پر چونکہ یہ امر بھی یقینی نہیں تھا کہ حضرت عثمان واقعی شہید کیے جا چکے ہیں یا وہ زندہ ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے خود اپنا ہاتھ اپنے ہی دوسرے ہاتھ پر رکھا اور ان کی طرف سے بیعت کی۔ اس طرح حضرت عثمان کو یہ شرف عظیم حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو ان کے ہاتھ کا قائم مقام بنا کر اس پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی طرف سے خود بیعت کرنا لازماً یہ معنی رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر پوری طرح اعتماد تھا کہ اگر عثمان موجود ہوتے تو وہ ضرور بیعت کرتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جس ہاتھ پر لوگ اس وقت بیعت کر رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے تھے، تو یہ بیعت رسول کے واسطے سے دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت ہو رہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہو رہا تھا۔ لہٰذا یہ اتنا بڑا وعدہ تھا کہ اللہ نے بتا دیا اب جو اس عہد کو توڑے گا تو اس عہد کے توڑنے کا جو وبال ہے وہ اسی کی اپنے اوپر ہوگا، اور جو اس کو پورا کرے گا، اسے وفا کرے گا، جو اللہ کے ساتھ اسے وعدہ اس نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہاں اس سے ہمیں اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ بیعت رضوان کتنی بڑی بیعت تھی۔ آئیے اب آیت نمبر 11 سے 17 تک کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ آپ سے ضرور کہیں گے ہمارے اموال اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے پھر کون تمہارے لیے اللہ سے کسی شے کا اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے؟ کوئی بھی نہیں، بلکہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ بلکہ تم نے گمان کیا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے اہل و عیال کے پاس ہرگز نہیں لوٹیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دی گئی تھی، اور تم نے برا گمان کیا تھا، اور تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو بلا شبہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ عنقریب جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر کو نکلو گے تو پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام یعنی وعدہ بدل دیں۔ کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے ہی سے یہ فرما دیا ہے۔ پھر وہ یقیناً کہیں گے نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ آپ ان پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں نیک اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ اس سے پہلے تم نے منہ موڑا تو وہ تمہیں نہایت دردناک عذاب دے گا۔ جہاد سے پیچھے رہنے میں اندھے پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو شخص حق سے منہ موڑے تو وہ انہیں نہایت دردناک عذاب دے گا۔ آئیے اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، مخلفون من الاعراب کون ہیں؟ یہ مدینہ کے اطراف میں آباد قبیلے ہیں، وہ دیہاتی قبیلے جو مدینہ کے آس پاس میں آباد تھے۔ اس میں قبیلوں کا نام آتا ہے غفار، مزینہ، جوہینہ، اسلم اور دعیل مراد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے کے بعد عمرے کے لیے مکہ جانے کی عام منادی کرا دی تو ان قبیلوں نے سوچا کہ موجودہ حالات میں تو مکہ جانے کے لیے بہت ہی خراب حالات ہیں، بالکل بھی سازگار نہیں ہیں، وہاں بھی کافروں کا غلبہ ہے، مسلمان کمزور ہیں، اور جب عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو پورے طور پہ ہتھیار باندھ کے بھی نہیں جا سکتے۔ اگر ایسے میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا؟ اور اس وقت مکے جانے کا مطلب تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہی نہیں۔ انہی کی بابت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آ کر یہ کہا کہ مختلف مشغولیتوں کا بہانہ کیا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے،
تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یہ بتا دیا کہ یعنی زبانوں پر تو یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھروں اور ہمارے بیوی بچوں کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں رکنے کی اجازت دے دیجیے، لیکن حقیقت میں پیچھے رہنا ان کا اس وجہ سے تھا کہ انہیں موت کا اندیشہ تھا اور اس وجہ سے تھا کہ ان کے دلوں میں نفاق تھا. آگے آیت نمبر 15 میں دیکھیے کہ ان کے لیے کیا حکم آ رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے. یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس میں غزوہ خیبر کا ذکر ہے. غزوہ خیبر کی فتح کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں دے دی تھی. نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہاں سے جتنا بھی مال غنیمت حاصل ہوگا وہ صرف حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا حصہ بنے گا. یعنی خیبر سے جو غنیمت حاصل ہوگی وہ حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کو ملے گی. جو حدیبیہ میں نہیں نکلے انہیں خیبر کا مال غنیمت نہیں ملے گا. چنانچہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے خیبر پہ چڑھائی کا پروگرام بنایا. تو یہ والے جو لوگ تھے جو حدیبیہ میں نکلنے سے باز رہے تھے اور آ کے بہانے دے رہے تھے، انہوں نے بھی محض مال غنیمت کے حصول کے لیے ساتھ جانے کا ارادہ ظاہر کیا. اس بات کو منظور نہیں کیا گیا اور اصل میں ایسا ہی ہوا کہ مغانم جنہیں یہاں کہا گیا یہ مغانم خیبر ہیں، یعنی جو غنیمتیں یہ خیبر کی غنیمتیں، ان میں سے حصہ انہیں لوگوں کو دیا گیا جو حدیبیہ میں گئے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. یعنی اللہ کے کلام سے یہاں مراد ہے کہ اللہ کا وعدہ، اللہ کا خیبر کی غنیمت کو اہل حدیبیہ کے لیے خاص کرنے کا جو وعدہ ہے، منافقین چاہتے ہیں کہ اس کو بدل دیں اور انہیں بھی یہ غنیمتیں مل جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد جو آیت نمبر 16 میں کہا گیا کہ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے. لڑنے والی قوم، جنگجو کا مطلب ہوتا ہے لڑنے والی. تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے عرب کے ہی بعض قبائل مراد ہیں جن سے لڑائی بعد میں ہوئی، مثلا قبیلہ حوازن یا قبیلہ ثقیف. یا بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ مسیلمہ کذاب جس کی قوم بنو حنیفہ تھی. اور بعض نے یہ کہا کہ اس سے اہل فارس اور اہل روم مراد ہیں. ان پیچھے رہ جانے والے بدویوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عنقریب ایک بڑی جنگ کرنے والی قوم سے مقابلے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا. اگر انہیں اسلام کی دعوت جب دی گئی، اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ٹھیک، نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ جنگ کرنی ہوگی. یعنی یا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے یا تمہاری ان سے جنگ ہوگی. بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت بہترین بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو تمہیں دردناک عذاب دے گا. یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم خلوص دل سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑو گے، ٹھیک ہے کہ ابھی تو تم نہیں نکلے اور خیبر کی بھی غنیمت تمہیں نہیں ملی، لیکن آگے آنے والے دنوں میں جو جنگیں ہوں گی اس میں اگر پھر تم نے خلوص نیت کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دیا تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا. اگر اطاعت کرو گے تو بدلہ ملے گا جیسا کہ ہر اطاعت کرنے والے کو ملتا ہے. اور اگر اس وقت بھی تم منہ پھیر لو گے جیسے ابھی تم نے منہ پھیر لیا ہے تو پھر تمہیں دردناک عذاب دے گا. جس طرح حدیبیہ کے موقع پہ تم نے مکے جانے سے گریز کیا تھا، اس طرح آگے بھی اگر تم نے جہاد سے گریز کیا تو پھر دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. آئیے اب اگلی آیات کے مجموعے کی طرف چلتے ہیں جن میں خوشخبری دی جا رہی ہے بیعت رضوان کرنے والوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، چنانچہ ان کے دلوں میں جو خلوص تھا وہ اس نے جان لیا تو اس نے ان پر تسکین نازل کی اور بدلے میں انہیں قریب کی فتح دی اور بہت سے اموال غنیمت بھی عطا کیے جو وہ حاصل کریں گے. اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. اور اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے اور تم انہیں حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلد ہی وہ تمہیں عطا کر دیے اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اور اللہ نے دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ کیا جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، مگر اللہ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے
اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے لڑتے تو یقیناً وہ پیٹ پھیر جاتے، پھر وہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وادی مکہ میں ان یعنی کفار کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی دی تھی، اور اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی اپنے قربان گاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا۔ اور اگر مکے میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جن کے ایمان کو تم نہیں جانتے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم انہیں روند ڈالو گے، پھر بے خبری میں ان کے قتل کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم انہیں نہایت دردناک عذاب دیتے۔ جن لوگوں نے کفر کیا جب انہوں نے اپنے دلوں میں حمیت یعنی ضد پیدا کر لی، جاہلیت کی حمیت، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر تسکین نازل کی اور ان کو تقوی کی بات پر ثابت قدم رکھا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب بیت رضوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا اور ان کے پکے سچے مومن ہونے کا ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ خالص مومن ہیں اور ان کا اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، جنہوں نے حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی تھی کہ وہ قریش مکہ سے لڑیں گے اور راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ وہ نہتے تھے، جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے، جنگی ہتھیار بھی نہیں تھے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ان سے بیعت کی تو وہ بلا تعمل تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے موت کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا اور اس کی جگہ صبر اور سکینت نازل کر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں قریب کی فتح عطا فرمائی۔ جو قریب کی فتح کا یہاں ذکر ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہی فتح خیبر ہے جو کہ حدیبیہ سے واپسی پر مسلمانوں نے فتح کی، اور بہت سی غنیمتیں جسے وہ حاصل کریں گے، یہ وہ غنیمتیں ہیں جو خیبر سے حاصل ہوئیں، کیونکہ یہ بہت زرخیز اور شاداب علاقہ تھا، اور بہت بڑی تعداد میں یہاں سے غنیمتیں مسلمانوں کو ملی تھیں جو کہ اہل حدیبیہ میں تقسیم ہو گئی۔ اور اس کے بعد بہت ساری غنیمتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جنہیں تم حاصل کرو گے، یعنی کہ مستقبل میں جو فتوحات ہوں گی اس کے نتیجے میں، اور جو قیامت تک ہونے والی فتوحات ہیں۔ پھر جو کہا گیا اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک لیے، اس سے مراد یہ ہے کہ حدیبیہ میں کافروں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے روک لیے، یعنی مکے والوں نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا، اور خیبر میں یہودیوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے روک لیے، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بالکل بھی نہیں لڑے، انہوں نے اپنی سب چیزیں مسلمانوں کے حوالے کر دی، اور تمہیں غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ یہ کون سی غنیمتیں جو آیت نمبر 21 میں جن کا ذکر ہے، یہ ہے بعد میں آنے والی فتوحات۔ جس طرح سے چہار دیواری لگا کر باؤنڈریز لگا کر کسی چیز کو اپنے قبضے میں کیا جاتا ہے اور اس بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں پھر ہم، اس طرح اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں آنے والی فتوحات کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، ابھی تم وہاں تک نہیں پہنچے ہو لیکن تم وہاں تک بھی پہنچو گے۔ یہ ایک مستقبل کی خوشخبری ہے جو کہ بعد میں پھر پوری ہوئی۔ اور جو آیت نمبر 22 میں کہا گیا کہ اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے، تو یہ بھی حدیبیہ میں متوقع جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اگر یہاں پہ صلح نہ ہوتی اور واقعی قریش مکہ جنگ کرنے کے لیے آ جاتے تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، ان کا کوئی مددگار نہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس وقت وہاں پہ مسلمانوں کی مدد کرتا۔ اس کے بعد جو آیا ہے کہ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، کون سا اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور سنت ہے؟ لکھا ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہے اور یہ عادت ہے کہ جب کفر اور ایمان کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد فرماتے ہیں، حق کو سربلند کرتے ہیں اور کفر کی جڑ کو کاٹ دیتے ہیں۔ آگے کی آیات میں وہ حکمت بتاتی گئی کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ کروائی اور کیوں صلح ہو گئی۔ یہ جنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مکہ میں تھے اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اس وقت لڑائی ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ بھی مارے جاتے اور انہیں تکلیف پہنچتی، اور جب انہیں تکلیف پہنچتی تو مومنین کو بھی تکلیف پہنچتی کیونکہ وہ ان کے بھائی تھے اور وہاں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، ان کا قتل ہو جاتا۔ تو ایک تو یہ کہ قتل خطا کی دیت دینی پڑتی، اور دوسرے یہ کہ کفار کی طرف سے یہ طعنہ سہنا پڑتا کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر ان لوگوں نے تلوار اٹھا لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس جنگ کو روک دیا۔
اب ہم آیات کے آخری مجموعے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم اپنے سر منواتے اور بال کترواتے ہوئے مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے. تم کسی سے نہ ڈرتے ہوگے. چنانچہ اللہ وہ بات جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا اس نے اس سے پہلے ایک فتح جلد ہی عطا کر دی. اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت مہربان ہیں. آپ انہیں رکوع و سجود کرتے دیکھیں گے. وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں. ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں میں سجدوں کا نشان ہے. ان کی یہ صفت تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کی صفت اس کھیتی کے مانند ہے جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ پودا موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا. کسانوں کو خوش کرتا ہے. اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ ان یعنی صحابہ کرام کی وجہ سے کفار کو خوب جلائے. اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. آیت نمبر 29 پر سورت اختتام پذیر ہوتی ہے. اب آئیے کہ ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی صداقت کے پہ بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا ہے، لہٰذا صحابہ کو اس بات کا یقین تھا کہ بیت اللہ جائیں گے اور طواف کریں گے. لیکن جب واپس ہونا پڑا تو سب کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوئے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی پوچھے، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا ہم بیت اللہ جائیں گے اور طواف بھی کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، لیکن کیا میں نے تمہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور بیت اللہ جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے. پھر حضرت عمر اس جواب کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، اور انہوں نے بھی بالکل یہی جواب دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے تھے. اور یہی ہوا کہ 1 سال کے بعد امن و امان کے ساتھ وہ داخل ہوئے، یعنی مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا. محلقین رؤوسکم و مقصرین، اس کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ اپنے سر منواؤ گے یا اپنے بال کترواؤ گے. اس کے بارے میں ہے کہ بعض صحابہ نے سر منوائے یعنی پورے گنجے ہوئے، اور بعض نے بال کتروائے یعنی انہوں نے قصر کیا. اچھا، صحیحین میں ثابت حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ سر منوانے والوں پر رحم فرمائے. صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول بال کتروانے والوں پر بھی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر منوانے والوں پہ رحم فرمائے. صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول بال کتروانے والوں پہ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سر منوانے والوں پہ رحم فرمائے. صحابہ نے پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول بال کتروانے والوں پر بھی؟ تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال کتروانے والوں پر بھی اللہ رحم فرمائے. یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے. تو محلقین کے لیے 3 دفعہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور مقصرین کے لیے تیسری یا چوتھی بار دعا کی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ لا تخافون، تم کسی طرح کا خوف نہ کرو گے. اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے مکہ میں داخلے کے وقت امن بھرپور کر دیا، شہر میں قیام کے وقت خوف کو دور کر دیا کہ وہ کسی سے نہیں ڈر رہے تھے. اور یہ عمرہ قضا کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اور یہ عمرہ قضا 7 ہجری میں ذوالقعدہ 7 ہجری میں ادا کیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیبیہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف 7 ہجری میں نکلے تھے. ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا، قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تلبیہ پڑھتے ہوئے چل رہے تھے. اور لکھا ہے کہ سرداران قریش غصے اور کینے کی وجہ سے مکے سے باہر نکل گئے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھ نہ سکیں. اور اہل مکہ سے کہ جو دیگر مرد، عورتیں اور بچے تھے وہ راستوں اور گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر اس پورے قافلے کو دیکھنے لگے. مشرکین نے یہ بات بھی مشہور کر دی تھی کہ یہ لوگ یثرب میں جو بخار ان کو ہوا تھا اس کی وجہ سے یہ کمزور ہو گئے ہیں، تو یہ کمزور لوگ وہاں سے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں تیز رفتاری کے ساتھ کندھے ہلا کر چلیں تاکہ مشرکین ان کی طاقت اور قوت کا مشاہدہ کر لیں. اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں. اور پھر مشرکین نے جب صحابہ کرام کو اس انداز سے طواف کرتے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ ان لوگوں کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے، حالانکہ یہ تو فلاں فلاں چیزوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اب ہم آخری آیت کی طرف آتے ہیں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے.
ان آیات میں صحابہ اکرام کی تعریف بیان ہوئی ہے، خوبیاں بیان ہوئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی یہی خوبیاں تورات اور انجیل میں بھی لکھی گئی ہیں۔ یہ پہلی خوبی تو یہ بیان ہوئی کہ یہ کافروں پہ سخت ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں۔ انہیں آپ جب دیکھیں گے رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، یا پھر اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے۔ اللہ کا فضل یعنی زمین میں دوڑ دھوپ جو وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فضل کو تلاش کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی رضوان خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پہ سجدوں کا نشان ہے، اور یہ صرف تورات کے اندر لکھی گئی ہے۔ اب انجیل میں ان کی مثال کس طرح بیان کی گئی ہے؟ وہ مثال ہے ایک کھیتی کی۔ کھیتی کیا کہ جس طرح سے زمین میں بیج بویا گیا، اس کے بعد چھوٹا سا پودا نکلا، شروع میں وہ کمزور ہے، پھر دن بدن وہ قوی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ مضبوط تنے کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اس طرح ہی صحابہ اکرام ہیں کہ شروع میں وہ کم تعداد میں تھے اور کمزور بھی تھے، لیکن پھر بڑھتے چلے گئے اور مضبوط بھی ہوتے چلے گئے۔ ان کی یہ مضبوطی اور ان کی یہ قوت کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث ہے، یعنی کافر اس کو دیکھ کر چڑ رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں، کیونکہ ان صحابہ کرام کی وجہ سے اسلام کا دائرہ پھیل رہا ہے اور کفر کا دائرہ سمٹ رہا ہے۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ نے صحابہ کرام سے دشمنی اور بغض اور عناد رکھنے والے کو کافر قرار دیا۔ پھر اس کے بعد آیت کے آخری ٹکڑے میں کیا کہا گیا کہ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس پوری آیت سے، اس کے ایک ایک جز سے صحابہ اکرام کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ان کے لیے اجر عظیم ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بھی فرقہ، جو بھی شخص صحابہ کرام میں سے کسی کے ایمان میں شک کرے اور پھر بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کیوں کر مسلمان سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ الفتح کی تشریح مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔